ناظرین السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش رہنما کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج جناب معصومہ قم کی ولادت کی تاریخ ہے، اسی مناسبت سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین، اگر ظلمتوں میں کہیں ایک چھوٹا سا چراغ روشن ہو تو دور تک وہ اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے، لیکن اگر ایک سورج روشن ہو تو ستاروں کا جھرمٹ بھی آدمی کو نظر نہیں آتا۔ نہ کہ سورجوں کے شہر میں ایک شمع اگر ایسی روشن ہو جائے کہ جس پر وہ تمام سورج ناز کرنے لگیں، تو یہ صرف علی اور بطول کے خاندان میں ہی ہوتا ہے، جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب حکیمہ خاتون تک ایک سلسلہ ہے۔ انہی میں ایک عظیم شخصیت کریمہ اہل بیت جناب معصومہ قم بھی ہیں۔ جناب معصومہ قم پہلی ذیقعد سن 173 ہجری میں حد سے حد 28 برس کی مختصر سی حیات لے کے جناب نجمہ اور باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آغوش میں تشریف لائیں۔ شہزادی کے کمالات کی عکاسی کرتے آپ کے بہت سارے القاب ہیں، جیسے سیدہ، طاہرہ، رشیدہ وغیرہ، مگر معروف القاب معصومہ، کریمہ اہل بیت اور اخت الرضا ہیں۔ آپ کا روضہ تمام خلق کے لیے ایک عظیم زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ معصومین علیہم السلام کو چھوڑ کر تمام ائمہ کی اولادوں میں جو خصوصیات جناب ابو الفضل العباس اور جناب معصومہ قم کی زیارت کو حاصل ہیں، وہ کسی اور کو نہیں۔ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر آپ کے روضے کی کئی بار توسیع ہو چکی ہے، جن میں خاص طور سے قابل ذکر روضے کا مرکزی گنبد ہے، جو 12,000 سونے کی اینٹوں سے آراستہ زمین سے تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر ہے، اور بھی تزئین کاریاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج ہم مختصر سی مگر اس عظیم حیات کے مناقب بیان کرنے کے لیے جناب حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی زندگی کے بہت ہی اہم گوشے جو آپ نے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں دنیا کے سامنے پیش کیے اور جس سے آپ زندہ جاوید ہو گئیں، انہی کا ذکر کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو معصومہ کا لقب کس نے دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین نے حضرت معصومہ کا جو نام ذکر کیا ہے وہ فاطمہ ہے، اور امام موسیٰ کاظم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا نام فاطمہ ہے، لکھا ہے مورخین نے۔ اس کے علاوہ بھی بیٹیاں ہیں، لیکن 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے۔ ان میں سب سے بڑی، جن کو فاطمہ کبریٰ کہا گیا، کو بعد میں اور آج ہم سب معصومہ قم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معصومہ، جو آپ کا سوال ہے کہ معصومہ کا لقب کس نے دیا، تو یہ لقب آپ کو آپ کے بھائی، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ لقب دیا، اور یہ ثابت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم کوئی بھی بیان جذباتی ہو کر یا صرف محبت میں نہیں دیتا۔ اگر معصوم نے معصومہ کہا ہے تو کسی خاص وجہ سے کہا ہوگا، یا کسی چیز کو منوز خاطر رکھ کر کہا ہوگا، یا سامنے والے میں اس کی ظرفیت دیکھ کر کہا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کا اپنی چھوٹی بہن کو معصومہ کہنا خود دلیل ہے کہ آپ معصومہ ہیں۔ نہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ دلیل تو ہے، لیکن معصوم کا کسی خاتون کو معصوم کہنا، یہ کس بنا پر؟ وہ کون سی عظمتیں ایسی تھیں آپ کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ لقب آپ نے دیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بہت دفعہ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کر دیں ہم جوانوں کے لیے، بزرگ شاید بہتر جانتے ہوں،
جب ہم معصوم کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بچوں کی بچپنے میں پڑھایا جاتا ہے معصوم 14، جی جبکہ معصوم کی تعداد 14 سے زیادہ ہے، جی، کیونکہ سارے انبیاء معصوم ہیں، تو 1,24,000 تو انبیاء ہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ذوات ہیں جن کو معصوم کہا گیا ہے اور مانا گیا، فرشتے معصوم ہیں، تو بہت ہیں، ان کی تو تعداد بھی نہیں معلوم ہے ہمیں۔ تو پھر معصوم یہ جو 14 ہیں ان کی بات تھوڑی سی الگ ہے، یہ ہے اس کو بہت سے علماء نے، عرفان کے علماء نے، دیگر علماء کہا یہ عصمت کبریٰ ہے، دیگر معصومین اس سے ایک درجہ نیچے ہیں، شاید وہ چیزیں ہمارے سمجھ کے تھوڑی سی اوپر ہوں، لیکن بہرحال عصمت کبریٰ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف 14 ذوات ہیں، 15ویں اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ معصوم کے درجات ہیں، فرشتوں کی عصمت الگ ہے، انبیاء کی عصمت الگ ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اس طرح تشریح کی ہے ان 14 اور انبیاء کی عصمت میں جو فرق بیان کیا وہ یہ کہ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، گناہ تو نہیں ہو سکتا، انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس قرآنی شواہد اس کے موجود ہیں، لیکن 14 معصومین علیہ السلام سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ گمان گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس لحاظ سے بالکل اعلیٰ ترین جگہ پر ہیں، عصمت کے اعلیٰ ترین پائیدان پر ہیں۔ لیکن دیگر ذوات جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یا انبیاء کے صنف سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی عصمت ان سے نیچے، لیکن بہرحال معصوم ہے۔ اب رہی بات معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی، کیوں معصوم کہا؟ یہ تو اس کی اصل دلیل تو صرف معصوم امام دے سکتا ہے، اگر اس سے پوچھا جاتا تو شاید بیان ہو جاتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے آپ کی علمی مقام، لیکن علمی مقام خود سبب نہیں بن سکتا کسی کے معصوم ہونے کا، کیونکہ بہت سے لوگ عالم گزرے ہیں اور علم ہونے کے باوجود وہ بھٹک بھی گئے۔ جی جی، اصل علم سے آگے ایک چیز ہے، وہ ہے معرفت۔ اللہ اکبر۔ معرفت حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کو معصومہ قم کہا گیا، وہ معرفت کے اس اعلیٰ درجے پر ہیں جس کی وجہ سے ایک معصوم پہچنوانے کی کوشش کر رہا ہے دوسروں کو کہ ان کو کم نہ سمجھنا، ان کو دیگر امامزادوں کی طرح نہ سمجھنا، سب قابل احترام ہیں، لیکن ان کو ایک خاص انفرادیت حاصل ہے، جو خصوصیات ان کو حاصل ہیں، جو خصوصیات ان کے لیے نقل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق کا ان کی ولادت سے پہلے ان کے آنے کی خبر دینا، اللہ اکبر، ان کے حرم کو اہل بیت کا حرم کہنا، کیا کہنا ہے، امام معصوم کا کہنا کہ ان کا باپ ان پر فدا ہو جائے، امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے۔ ایک معصوم جب اس طرح سے کسی کے لیے کہہ رہا ہے تو حتماً وہ کسی درجے پر ہے۔ تو کہیں امام رضا چاہ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شیعہ یا ہمارے محب ان سے ناشناختہ رہ جائیں، ان کو جانے نہ پائیں، نہ جاننے کے نتیجے میں نہ جانیں کن کن چیزوں سے محروم رہ جائیں، تو تم ان کو جان لو، پہچان لو یہ کون ہے۔ اور معصوم کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، ہر معصوم نے اپنے دور کی عظمتوں کو بیان کیا تاکہ لوگ ان کو جان سکے، سمجھ۔ رسول اکرم کیوں امام حسین کو بار بار پہچانوا رہے تھے؟ حاذا حسین، حاذا حسین کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا لوگ جانتے نہیں تھے امام حسین کو؟ پہچانتے تھے، لیکن پہچانوا رہے تھے کہ حسین ابن علی کو واقعاً اس طرح سے جانو جیسے جاننے کا حق ہے۔ اسی طرح حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف روایت کا آنا، یا امام زین العابدین کا کہنا کہ کیا کہنا میرے چچا ابوالفضل عباس کا، یہ عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ اتنے، جیسے کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ جہاں سب سورج ہوں وہاں کہیں گم نہ ہو جائے کوئی، اور ہمیں سب سے کام ہے، شموس الطالع، جتنے روشن سورج ہیں ان سب سے ہمیں کام لینا ہے۔ تو معصومہ قم معصومہ ہیں، اس عنوان کے ان کی معرفت حاصل کرو، اور اس مقام پر ہے کہ جس نے معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کر لی وجب لہ الجنہ، یہ تو 8ویں امام کی حدیث ہے، لیکن ایک حدیث اس سے آگے کی ہے، وہ 9ویں امام کی حدیث ہے، من زار امتی فی قم فلہ الجنہ، اس میں شرط بھی نہیں ہے معرفت کی، 8ویں امام نے معرفت کی شرط رکھی ہے، یعنی یہاں تو یہ ہے کہ صرف زیارت، بس جس نے زیارت کی میری پھوپھی کی قم میں اس کے اوپر جنت ہے۔ کیا کہنا ہے، یہ عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ معصوم کسی ذات کو معصوم اگر کہہ رہا ہے، اولاً ثابت کرنے کے لیے اہل علم اور اہل ذوق کے لیے کہ وہ معصوم ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی عظمت کو جان کر ان سے توسل کرے انسان۔
دیکھیے اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں جیسے وہ جہاں پر جس مقام پر وہ ہے تو ممکن ہے آپ اس کے پاس جائیں لیکن اس سے وہ چیز حاصل نہ کر سکے جو اس سے مل سکتی تھی. کیا کہنا ہے, بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کون ہے. اگر جانتے تو ہم اس سے وہ مانگتے جو وہ دے سکتا تھا. واہ واہ. ایک عالم دین جناب زکریا ابن آدم کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ہیں جو شیخان قم میں دفن ہے. ان کے سلسلے بہت سی روایات ہیں کہ ان کی وجہ سے قوم کے اوپر عذاب ٹلا ہوا ہے, ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہدایت ہو جائے گی, بہت سی روایات ہیں. مطلب کسی عظیم خاندان سے الگ سے آپ کا تعلق نہیں ہے, اہل بیت کے خاندان؟ نہیں بالکل نہیں, کوئی تعلق نہیں. ایک عالم ایک محدث زیارت کی ہے ائمہ کی اور ائمہ سے روایتیں نقل کی ہیں. تو مقام کے سلسلے میں چونکہ اتنی روایت تھی تو ان کو شک ہوا کہ ان کا مقام زیادہ ہے یا معصومہ قوم کا. ذہن میں سوال ہے. یہ میں واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ معصومہ کی عظمت بھی ثابت ہو اور جو بہت سے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان کا جواب اسی ایک جملے میں ہے. یہ عالم دین بیان کرتے ہیں جیسے ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا, قبرستان میں فاتحہ پڑھ لیں, ایک دم سے ذہن میں خیال آیا, ایک شخص سامنے سے داخل ہوا عرب کے لباس میں اور اس نے کہا اے شیخ کیا سوچ رہے ہو, اوپر دیکھو کیا لکھا ہے. قبرستان میں ظاہراً کوئی عبارت لکھی ہوگی, انہوں نے پہلے دھیان نہیں دیا. اس نے کہا نہیں اوپر پڑھو کیا لکھا ہے. اوپر اب انہوں نے جب اس نے دوبارہ کہا تو اوپر دیکھا تو اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی جس عبارت کا مفہوم ہے, ایک جملہ ہے زیارت کا, السلام علی اجساد آل محمد من الاجساد, یعنی سلام ہو آل محمد کے جسموں پر دیگر جسموں کے مقابلے میں, اور سلام ہو ارواح آل محمد علیہ السلام پر دیگر ارواح کے مقابلے میں. مقابلہ ہی نہیں ہے, نہ جسموں میں کسی اور جسم کا ان آل محمد کے جسموں سے مقابلہ ہو سکتا ہے نہ ارواح میں ہو سکتا ہے. مقام اور منزلت تو بہت بعد کی چیز ہے. جب یہ چیز فوراً ذہن میں آئی تو اب ان کو خیال آیا کہ یہ شخص کون تھا, کہاں سے آیا, اس کو کیسے پتا کہ میرے ذہن میں کیا چیز. سمجھ میں آ گیا کہ میں غلطی پہ تھا, جس کے ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا, اسے میری ہدایت کر دی ہے. یہ جو آج ہمارے ذہن میں آنے لگتا ہے, کبھی کبھی ہم تقابل کرنے لگتے ہیں, یہ اس کے لیے ہے. وہ آل محمد سے تقابل ہی نہیں ہے کسی کا, چاہے وہ کتنی عظمت پہ ہو, کیونکہ اگر اس کو عظمت ملی ہے تو ان کے وسیلے سے ملی ہے. تمہیں معرفت نہیں ہے اس لیے تم ان کو ان سے مقابلہ کرا رہے ہو, مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہیں ان کے تو فعل میں ہے. اور پھر وہ معصومہ کہ جس نے 3 اماموں کو درک کیا ہو. امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں, امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں, امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, اور تینوں سے آپ کے سلسلے میں روایات ہیں, اور آپ کے دادا سے آپ کے سلسلے میں روایات ہیں, اور آپ کے جو فقرے ہیں آپ کی زیارت میں وہ آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم زیارت میں دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ وہ معرفت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس ذات کی وجہ سے وہ قائم رہے اور شفاعت کرے ہماری. بے شک یہ عظمت ہے کہ جس کی طرف اشارہ ظاہراً امام رضا کرنا چاہ رہے تھے, ہی معصومتن کہہ کے کہ وہ معصومہ ہے. اسے صرف میری ایک عام سی بہن نہ سمجھ لینا, اولا تو بہن ہے, سگی بہن ہے امام رضا کی, بے شک اوپر سے بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام پر ہے عصمت کے کہ میں معصوم امام واجب العطاء امام تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ معصومہ ہے. اللہ اکبر. آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی, امام رضا علیہ السلام کو تو بعد میں مامون رشید نے بلا لیا اور آپ کو خراسان آ کر جانا ہوا, آپ خود کیسے تشریف لے گئی؟ دیکھیے امام رضا علیہ السلام کو جب مرو بلایا گیا, مرو جو اب خراسان کہلاتا ہے, اور اب امام جہاں پہ دفن ہے وہ مشہد ہو گیا, توس اور مرو کا علاقہ, جہاں مامون نے امام کو بلایا تو تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد معصومہ قم 2 روایتیں ہیں اس سلسلے میں. ایک یہ کہ آپ بھائی کے جانے کی اس میں کہ ماں بھائی چلے گئے, بہت زیادہ محبت تھی بھائی سے, جبکہ 25 سال کی چھٹائی سے آپ سے چھوٹی ہیں حضرت معصومہ قم امام رضا علیہ السلام سے, لیکن بہت شدت سے محبت, اور اس محبت کے نتیجے میں امام رضا کا آپ سے دور ہونا. یہ بھی ہے کہ امام رضا نے ہی پالا ہے جناب معصومہ قم کو, کیونکہ آپ کی ولادت کے فوراً بعد امام موسیٰ کاظم گرفتار ہو کے
زندان چلے گئے ہیں، اور آپ کی پورا بچپنا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ آپ رسول العیال تھے، اور اس میں سب سے بڑے فرزند امام رضا علیہ السلام. جی. تو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا بھائی سے دور ہونا خود ان کے لیے بہت سخت تھا. تو اس دوری کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کی غرض سے آپ چلیں. بعض روایات میں ہے کہ جس کو علماء نے مانا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ امام رضا نے خود خط بھیجا تھا آپ کو، اور قاصد کو، بعض روایات میں ہے کہ قاصد سے کہا تھا کسی منزل پہ رکنا نہیں، اور اس خط کو جب تک مدینے نہ پہنچا دینا معصومہ تک، تب تک تم قیام نہ کرنا کہیں، یعنی تیزی سے جانا. اور خط ملنے کے بعد آپ اپنے بھائی سے ملنے مدینے سے روانہ ہوئی. بعض روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ 20 لوگ تھے بنی ہاشم سے، اور بھی افراد تھے. بعض میں 200 سے زیادہ کی تعداد بھی لکھی گئی ہے. یہ خانوادہ یا یہ کاروان جب ساوا کے نزدیک پہنچا، جو ایران کا ایک شہر ہے، مشہور ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں پر یا حکومت کے لوگوں نے یا وہاں کے ناصبی افراد نے جو حکومت کے خلاف رہے ہوں یا جس وجہ سے بھی رہے ہوں، انہوں نے اس کاروان کے اوپر حملہ کیا، جس کے اندر اس حملے کے نتیجے میں سادات قتل ہوئے. اور بعض نے لکھا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ یعنی جناب معصومہ قم بھی مجروح ہوئی. بعض کا کہنا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا. بعض کا ایک صدمہ آپ کے دل کے اوپر گزرا اپنے بھائیوں کی شہادت کو دیکھ کر. اور اہل قم کو یہ خبر ہوئی تو اہل قم کے افراد صحابہ تک گئے اور جناب معصومہ قم کو قم لے کر آئے، اور 17 دن آپ قم میں رہیں، جو آج بھی موجود ہے جگہ بیت النور کے نام سے، جہاں آپ نے قیام کیا تھا. لیکن یہ جو ظاہری 17 دن کا قیام تھا، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور وہیں دفن ہوئی، جو آج حرم معصومہ قم کے عنوان سے ملے. لیکن یہ شاید 17 دن کا قیام یا امام کا منظور نظر یہی تھا، یا قضاء الہی یہی تھی، یا ایک پورا سسٹم تھا جس کو ہم نہیں جانتے، کہ امام چاہتے تھے کہ آپ مدینہ سے نکل کے آئیں اور قم میں آ کر رکیں، کہ وہ عش آل محمد جس کو بننا تھا قم، وہ بن گیا صرف اس معصومہ قم کے وجود بابرکت کی نتیجے میں. آج ہم وہ برکتیں جو قم میں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے تعارفی گفتگو میں فرمایا کہ زندگی میں یا زندگی کے پہلے اگر معصومین کسی کے بارے میں بتا دیں، عظیم شخصیتیں کسی کا تعارف کرا دیں، تو وہ عظمتوں کا حامل ہوتا ہے. اور یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ کسی کوئی آدمی کسی جگہ پہ اگر دفن ہے یا کسی کا کہیں پہ روضہ ہے اور وہ جگہ مہد علم بن جائے، مرکز بن جائے علم کا، تو یہ ظاہر ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کا وہ مرکز مہد علم کیسے بنا؟ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا علم سے بہت گہرا تعلق تھا. ویسے تو اہل بیت سبھی کے سب باب مدلۃ العلم کے فرزند ہیں، تو علم سے تعلق ہے، مدینۃ العلم کی اولادیں ہیں، انہی سے تعلق ہے. لیکن جناب معصومہ کے سلسلے میں جو ہمیں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم شہر میں نہیں تھے، بعض شیعہ ملنے آئے، ان کے پاس کچھ سوالات تھے، انتظار نہیں کر سکتے تھے. شہزادی نے کہا کہ وہ سوال مجھے لکھ کے دے دیے. آپ نے جواب تحریر کر کے دیے، اور وہ تحریر لے کے جب یہ جماعت شیعہ مدینے سے باہر نکلی تو امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوئی، اور امام سے بتایا کہ ہم آپ سے ملنے گئے تھے، آپ کے گھر سے آپ کی بیٹی نے یہ جواب لکھ کے دیا. تو امام نے جواب پڑھے، اس کے بعد کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. کیوں؟ علم اس طرح سے ہے کہ علم اس بچپنے میں، تو یہ طے تھا کہ علم سے آپ کا تعلق ہے. اب یہ کرم ہے معصومی علیہ السلام کا کہ وہ جگہ جو مدفن بنی جناب معصومہ قم کی، وہ مہد علم میں تبدیل ہوئی، اور معمولی مہد علم میں تبدیل نہیں ہوئی. جبکہ نجف ایک بہت بڑا مرکز پہلے سے موجود تھا. نجف موجود تھا. شاید قضاء الہی یہ تھی کہ خدا جانتا تھا، اور ائمہ بھی جانتے تھے کہ نجف پہ کیا حالات ہونے والے ہیں. ہاں، بہت اچھا. تو شاید اگر باپ کے دروازے سے کچھ دن کے لیے علم کی شمع بجھا دی جائیں، یا وہاں آنے کے لیے لوگوں کو روک دیا جائے، تو بیٹی کے دیار میں ایک شمع روشن ہو جائے کہ اہل علم محروم نہ رہ جائیں. کسی اور کی جگہ سے بہتر ہے بیٹی کا گھر. باپ کی جگہ پہ اگر بیٹی کے گھر میں روشن ہے تو کوئی خاص پریشانی کی بات بھی نہیں، برکت بھی وہی رہے گی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، میں خود قم میں پڑھا ہوں، تو اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے. جو ظاہر وہاں گئے انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. مہد علم صرف علم اصول اور علم فقہ اور علم رجال اور علم حدیث کا مہد نہیں ہے جی، بلکہ جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں اس کا مہد بھی ہے. حرم میں بیٹھ کر مباحثہ کرنے والے صرف فقہ اور اصول اور حدیث کا مباحثہ نہیں کرتے. جو کمپیوٹرز پڑھ رہا ہے وہ بھی آ کے حرم میں مطالعہ کرتا ہے، جو سائنس پڑھ رہا ہے وہ بھی آ کے حرم میں مطالعہ کرتا ہے، کیونکہ حرم میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ علم کے دریچے کھل رہے ہیں.
اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بڑے بزرگ علماء کا کہنا ہے. جوادی عاملی حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب میں اپنے آمل چلا جاتا ہوں، آمل کی آب و ہوا قم کے مقابلے میں بہت اچھی ہے، ٹھنڈا ہے، قم گرم ہے. جب میں گرمی میں چلا جاتا ہوں آمل، وہاں جب مجھے علمی گتھیاں پریشان کرتی ہیں تو میں پھر قم آتا ہوں. ہاں، میں اسی سوال پہ آ رہا تھا کہ علماء پر آپ کی عنایات کا بھی آپ کو ذکر کریں، کیونکہ میں خود جب زیارت کے لیے گیا تھا وہاں اور یہ شرف مجھے ملا تو میں نے دیکھا کہ ایک سلسلے سے علماء اور مراجع کی قبور وہاں پر ہیں، اور بعض علماء کی قبروں کو دیکھ کے تو بڑی کیفیت بھی طاری ہوئی. آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ مرشی وغیرہ کی قبور کو دیکھ کے ان عنایات کا آپ کچھ ذکر فرمائیں. دیکھیے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جوادی عاملی نے کہا جب مجھے علمی گتھیاں پریشان کرتی ہیں تو میں قم واپس آ جاتا ہوں. جیسے ہی شہر میں داخل ہوتا ہوں میرے لیے مسائل حل ہونے لگتے ہیں. ملا صدرہ جو فلسفے کے اتنی عظیم شخصیت گزرے کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کے بغیر کوئی آدمی فلسفی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، اس کے اندر بو نہیں آ سکتی فلسفے کی. وہ کہک میں رہتے تھے، کہک قم سے تقریباً 35-36 کلومیٹر دور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے لیے علمی مسائل پریشان کن ہو جاتے ہیں، مجھے حل نظر نہیں آتا تو میں قم جاتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، میرے لیے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جتنے مراجع گزرے ہیں یا بھی حال حاضر میں ہے کہ خدا ان کو حفظ کرے، سب کی ایک خاص تاکید ہوتی ہے تمام طلاب کو جو ان سے ملنے یا کسی مراجع سے ہم ملنے جائیں، ان کی خاص تاکید ہے کہ حرام ضرور جاؤ. اگر یہاں علم حاصل کرنے آئے ہو تو ان کی معرفت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوگا. اور صرف علمی گتھیاں ہی نہیں سلجھا رہے ہیں، بلکہ آدمی کی جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، خود مجھے بہت زبردست تجربہ ہوا ہے. اور میری اہلیہ بہت ہی سنگین حالات سے گزرنے کے بعد جب توسل کیا ہے میں نے شہزادی سے، میں اپنے ناظرین کو یہ بات خصوصی طور پر بتا دینا چاہتا ہوں. آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ جناب معصومہ قم سے توسل کرنے کو ان سے کہیں. ہمارے خاندان کے کچھ علماء وہاں موجود تھے تو انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا اور ایک دعا بتائی آیت اللہ بہجت نے، اور ہم نے شہزادی سے توسل کیا اور ہم اس بہت بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا سکے. تو بڑی کرامتیں اور بڑے معجزات ہیں آپ کی زیارت کے. جی جناب. تو علماء کی خاص روش رہی ہے خود توسل کرنے کی، دیگر طلاب کو سفارش کرنے کی کہ وہ توسل کریں، علمی مسائل حل ہونے کے لیے. جیسا کہ ہر چیز کا ملجا و ماوا وہی ہے، علم نہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا، ہم طلاب کی ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ ہم طلاب کا سب کچھ معصومہ تھی. بھائی ہم وطن سے دور ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی ایک جگہ جہاں سکون مل سکتا تھا وہ حرم حضرت معصوم. بے شک جن لوگوں نے قم میں درس حاصل کیا ہے سب میری اس بات کی تائید کریں گے کہ بہترین جگہ جہاں سکون ملتی تھی قم اور ملتا ہے قم میں، وہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا حرم ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا اگر خدا کی عنایت نہ ہو. علامہ طباطبائی کے لیے ملتا ہے، جو صاحب تفسیر بھی ہیں اور بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، کہ آپ رمضان میں مغرب کے نزدیک حرم آ جاتے تھے، افطار سے پہلے بوسہ دیتے تھے زری کو، پھر افطار کرتے تھے. کیا کہنا ہے کہ میں بوسہ دے کر افطار شروع کروں گا، کہ جو کچھ ہے یہیں سے ہے، جو علم کے منزلیں میرے لیے آسان ہو رہی ہیں ان سے. شہاب الدین مرشی نجفی حرم میں دفن ہے، اور مسلسل ان کی تاکہ وصیت تھی ان کی کہ جب میرے جنازہ اٹھے تو میرے جنازے کو حرم میں زری کے سامنے رکھنا، میرے امامے کا ایک سرا معصومہ کی زری میں، دوسرا سرا میرے سینے پہ رکھ کر میری طرف سے زیارت پڑھنا، اور مصائب سید الشہداء وہاں پڑھنا. میرے مشہور ہے کہ آیت اللہ مراشی نے ہی آپ کے روضے کی توسیع فرمائی اور اس کو ایک دفعہ جسے کہتے ہیں رینوویشن پورا کروایا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ آیت اللہ مراشی نجفی نے کئی کام کیے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. ایک تو آپ مسلسل آتے تھے. جی. اصل میں آپ کے والد نے آپ کو تاکید کی تھی کہ تم قم جانا. جی. اور میں نہیں جا سکتا ہوں، ظاہراً کوئی کسالت تھی جس کی وجہ سے وہ نجف میں تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے، تو تم وہاں اپنا مسکن قرار دینا. وہیں رک گئے پھر آئے مرشی آ کر. اور ان کے والد کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک عمل انجام دیا تھا جس کے نتیجے میں امام معصوم سے حاجت طلب کر سکتے تھے. وہ جب امام نے پوچھا کیا چاہتے ہو تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر جناب صدیق طاہرہ مجھے معلوم ہو جائے، جناب زہرا کی قبر مجھے معلوم ہو جائے. کہا وہ ان کی وصیت ہے کہ راز رہے، لہٰذا ہم تمہیں نہیں بتا سکتے.
لیکن خداوند عالم نے جلال و جبروت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے معصومہ قم کو. اللہ لہذا جب بھی تمہیں جناب زہرا کی زیارت کرنی ہو تم قم میں جا کر معصومہ قم کی زیارت کر لیا کرو. سبحان اللہ. لہذا آیت اللہ رشید نجفی نے اپنی باقی پوری عمر قم میں زیارت میں، حرم کے توسعے میں، حرم کی خدمت میں، حرم ہر دن آ کر، حتی کتاب خانہ بھی حرم سے نزدیک بنوا کر کے حرم مرکزیت کا حامل رہے اور لوگ حرم کے نتیجے میں اس علم کو حاصل کریں اور یہاں آئیں. یہ تو ایک پہلو ہوا کہ آپ وہاں حرم میں پہنچے اور آپ نے وہاں جا کے زیارت کی، لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یہ آسانیاں میسر نہیں ہیں. لیکن زیارتیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے شب جمعہ میں بہت زیادہ تاکید زیارت وارثہ پڑھنے کی اور وغیرہ. آپ کی زیارت کی کیا اہمیت اور عظمت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جس پہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت بہت اہمیت رکھتی ہے، کئی وجہ سے اہمیت رکھتی ہے. ایک تو امام معصوم کی تاکید کرنا، زیارت کی امام رضا علیہ السلام سے بھی تاکید موجود ہے، نوے امام سے بھی تاکید موجود ہے کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے. امام رضا علیہ السلام نے زیارت کی تاکید کی، خود فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے نہیں آ سکتا وہ میرے بھائی حمزہ اور میری بہن، حمزہ رے میں دفن ہے تہران کے پاس، اور میری بہن معصومہ کی زیارت کر لے، کمان زارنی، وہ ایسے ہی جس نے میری زیارت کی. اور بعض اوقات تو یہ بھی ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا کہ اگر آپ زیارت، لوگوں نے شاید خواب میں دیکھا ہے اس طرح کا ہوا کہ مولا کی زیارت کو آدمی چلا گیا لیکن بی بی کی اگر زیارت نہیں کی، قم جا کے بھی اس نے، تو ناگوار گزرا ہے مولا کو. بالکل ہے، روایات میں ہے، علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص گیا اور اس نے امام رضا کی زیارت کی، پھر کربلا جا رہا تھا وہ قم کے راستے سے اور قم کو چھوڑتا ہوا چلا گیا. خواب میں امام نے آگیا کہ تمہارا کیا چلا جاتا اگر تم میری بہن کی زیارت کر لیتے. اللہ اکبر. یعنی وہ امام حسین کی زیارت کرنے جا رہا تھا، لیکن عظمت بیان کرنے کے لیے کہ یہ ان کا کم نہ سمجھو. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں تو امام حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، نہیں، یہ در ہیں ان تک پہنچنے کے لیے، وہ معرفت ہو ہی نہیں سکتی اگر ان کے ذریعے سے نہیں ملے. دوسری خاصیت جو آپ کی زیارت کی ہے تاکید کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ خود امام رضا نے یہ زیارت بیان کی ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں جا کے حرم میں. کیا کہنا ہے؟ امام رضا نے کہا کہ تمہارے نزدیک، راوی سے کہا کہ تمہارے نزدیک ہماری یہ قبر ہے. کہا آپ معصومہ قم کو کہہ رہے ہیں؟ کہ ہاں. جب ان کے حرم میں جاؤ، امام رضا نے فرمایا جب ان کے حرم میں جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، پھر یہ کہو. تو یہ زیارت معصورہ ہوئی، یعنی امام سے نقل کی ہوئی زیارت ہے، اور معصورہ زیارت کی اہمیت کہیں زیادہ ہے. اور خاندان عصمت و طہارت میں خواتین کے حصے میں اگر خواتین کو ہم حساب کریں تو وہ صرف اور صرف معصومہ قوم کی ہے. مطلب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کوئی زیارت معصورہ نہیں، معصوم سے نہیں ہے. اللہ اکبر. معصوم نے سلام کیا ہے آپ کو، لیکن وہ زیارت جو ہم جا کے پڑھتے ہیں وہ معصورہ زیارت نہیں ہے. لیکن معصومہ قوم کی زیارت معصورہ زیارت ہے. امام رضا نے خود جملے بیان کی، یہ خود آپ کی عظمت کے اوپر دلیل ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کہ کہیں تم جا کر اس طرح سے نہ پکارو جس طرح پکارنا چاہیے تھا. یہ واقعی معصوم کا کرم ہے. یہ جو زیارتیں ہمارے پاس ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسول اکرم کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، جناب ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا خطاب کرنا ہے. تو ان کا کرم ہے ہم پر کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے خطاب کرو. تو معصومہ قم بھی اس درجے پر تھیں کہ امام رضا نے یہ چاہا کہ لوگ جان جائیں کہ ان کی زیارت کس طرح کرنی ہے. شاید جس طرح جناب زینب کو لوگ یاد کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں واقعہ کربلا کے سبب، شاید معصومہ قم کو نہ جان سکتے، نہ جان پاتے. اس لیے امام رضا نے یہ زیارت نقل کی. شاید کیا کہنا ہے، اس لیے امام رضا نے یہ زیارت نقل کی ہو اور وہاں ضرورت نہیں محسوس کی ہو معصوم نے. لیکن خود اپنے آپ میں یہ عظمت کی دلیل ہے کہ ایک معصوم زیارت نامے کو نقل کر کے لوگوں کو بتائے کہ کیسے زیارت کرو. سبحان اللہ. اور اس کی زیارت کے نتیجے میں جو چیزیں حاصل ہونی ہیں وہ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی. کیا کہنا ہے. ناظرین، عجیب شخصیتیں ہیں معصومین کے گھروں کی کہ ان کی ولادت کا ذکر کرتے وقت بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. انہی میں یہ عظیم شخصیت، یہ عظیم ہستی، یہ عظیم بی بی
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی مختصر سی عمر، صرف 28 برس آپ زندہ رہیں۔ آپ نے اس جگہ کو جہاں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوئی ہیں، لوگوں کے لیے روحانیت کا مرکز بنا دیا۔ ہم سب کو مل کے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ قم کی اس مقدس زمین کو اللہ ہمیشہ باقی رکھے، ظالم و جابر حکمرانوں سے محفوظ رکھے، اور اس کی مرکزیت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، کیونکہ یہی علماء ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے راہیں ہموار کرنے والے ہیں۔ ہم اس دعا کے ساتھ کہ مولا تشریف لائیے، کیونکہ ہمیں صرف چند قبور نہیں بلکہ جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام، آپ کے چاہنے والے اصحاب و انصار، علماء اور ہمارے مراجع، ان کے مزارات موجود تھے، ان سب کی ایک بار پھر سے تعمیر ہو سکے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں یہ سب کام ہم پھر سے کر سکیں، بالخصوص اس مظلومہ بی بی کی قبر اور ہمارے وہ 4 ائمہ جو آج بھی دھوپ میں جن کے مزارات موجود ہیں مگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔